اسلام دین رحمت ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 10 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں معاشرت کے بارے میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے، ایک ایک بات کر رہے ہیں۔ آج ہم وراثت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو وراثت ہوتی ہے، کسی کے مرنے کے بعد کسی کو جو حصہ ملتا ہے وہ وراثت کہلاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو جان لیجئے، اور یہ ایتھنٹک بات ہے، بہت ہی مستند بات ہے، کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوگا تو اس کی پراپرٹی کیسے تقسیم کی جائے گی، کیسے ڈیوائیڈ کی جائے گی۔ ایسا کسی کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجبور ہو کر کے یا تو بادشاہ نے یا پارلیمنٹ نے، ان دونوں نے مجبور ہو کر کے، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے رہے، انہوں نے مجبور ہو کر کے ایک حصہ متعین کیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، اور فلاں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے مجبور ہو کر کے تقسیم کیا۔ اب تقسیم کرنے میں یقینی بات ہے کہ ایک طرف اللہ کی تقسیم ہے اور ایک طرف بندے کی تقسیم ہے۔ بندے کی تقسیم میں روزانہ لڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے وہ بڑی، اس کی رحمت، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس نے اپنی علم کے مطابق کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے، وہ ایک رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کیا ہے۔ اب لوگوں کو سب سے پہلے تو کسی کو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، دنیا کے کسی مذہب والوں کو، کیونکہ کسی مذہب میں بھی جو ہے وہ انہیریٹنس یعنی تقسیم وراثت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، لہذا اسلام پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دنیا صرف ایک ہی کو اپنا مخالف جانتی ہے، مخالف کہہ لیجئے یا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی ایسا ہمارا ہے جو مد مقابل ہے ریلیجن میں۔ ہر ریلیجن والا اسلام کو ہی اپنا مد مقابل سمجھتا ہے کہ یہی ایک ایسا ہے کہ جو سارے دھرم کے بارے میں منطقی طور پر باتیں کر سکتا ہے، ٹیبل ٹاک کر سکتا ہے، عقلی گفتگو کر سکتا ہے، اس لیے سب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، سارے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک یونٹی ہے۔ جین ہیں، بودھ ہیں، یہ ہندو مذہب کے سخت خلاف ہیں، لیکن جب معاملہ آ جائے گا اسلام کا تو سارے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہے۔ کیوں؟ کہ کفر میں سب برابر ہیں، لہذا سب مل کر کے اسلام پر اس قسم کا اٹیک کرتے ہیں۔ اگر اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی تو جتنی مخالفت دنیا اس دھرم کی، اس مذہب کی کرتی ہے، یہ جڑ سے اکھڑ کے اب تک پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ میڈیا کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف بولتا ہی رہتا ہے۔ 3600 پیج روزانہ مختلف زبانوں کو ملایا جائے تو اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے، لہذا اتنا کسی کے خلاف لکھا جائے، اتنا بولا جائے تو مذہب دنیا سے کیا ہو جائے، لاپتہ ہو جائے۔ لیکن نسلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اللہ کا لگایا ہوا یہ درخت ہے، لہذا ایسے سب لوگ اختلاف اور اسلام پر حملہ کرتے رہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جس کا لگایا ہوا درخت ہے وہ مالک کل ہے، اور اس نے رحمت کی بنیاد پر سارے قانون بنائے ہیں۔ اب وراثت میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے لوگوں کو وہ یہ ہے
کہ اگر ایک والد کا انتقال ہوا، 3 روپیہ چھوڑ کے مرا، کتنا؟ 3 روپیہ چھوڑ کے مرا، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، بقیہ کوئی نہیں ہے، تو 2 روپیہ چلا جائے گا لڑکے کو اور 1 روپیہ چلا جائے گا لڑکی کو۔ اب ساری دنیا کو یہ کھٹکتا ہے کہ صاحب لڑکی کو آدھا دیا گیا اور لڑکے کو ڈبل دیا گیا، یہ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوا ہے۔ انصاف تو درکنار ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی کہ ایک دیا ہے اور اس کو لڑکے کو کیا دیا ہے؟ 2 دیا ہے۔ وہ رحمت کیسے ہے وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی چیز جو 1 روپیہ دیا ہے لڑکی کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابا کا انتقال ہوا اور لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ بھائی کے اوپر آئے گی۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی تب تک ذمہ داری کس کو سنبھالنا ہے؟ بھائی کو سنبھالنا۔ اگر پڑھ رہی ہے تو فیس کس کو بھرنا ہے؟ بھائی کو بھرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ساری ذمہ داری بھائی کے اوپر شریعت نے ڈالی ہے تو بھائی کو زیادہ اگر نہیں دے تو پھر سوال یہ وہ ذمہ داری کیسے سنبھالے گا، اور نفسیاتی طور پر وہ ٹینشن میں رہے گا کہ 1.5 روپیہ دونوں کو مل گیا ہے اور پھر ہم اپنے 1.5 میں سے کیا کریں؟ اس لڑکی اپنے بہن کے اوپر خرچ کرے، اس کو ٹینشن سے بچایا۔ اس لڑکی کو 1 روپیہ دے کر کے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے اوپر بھی کوئی احسان نہیں ہو رہا ہے، 2 روپیہ انہوں نے پایا ہے لہذا وہ آسانی سے آپ کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 1، جب لڑکی اگر شادی شدہ ہے، مثال کے طور پر وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے کہ اس کی والدہ حیات ہوں، وہ میکے آئے گی۔ جب وہ میکے آئے گی تو کس کا کھائے گی؟ بھیا کا کھائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب لڑکی میکے آئے گی تو اپنا ٹفن لے کر کے آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کھائے گی کس کا؟ بھیا کا۔ اب بھیا کا ہی جب کھانا ہے تو بھیا کو زیادہ ملنا چاہیے تاکہ جب وہ میکے سے آوے تو بھیا کو ٹینشن نہیں ہو اور اس کو بھی اس بات کا احسان ہو کہ بھیا کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، دونوں کے اوپر رحمت کی گئی ہے۔ نمبر 3، جو ہماری بیویاں ہوتی ہیں عموماً جو ہے 4 جوڑے جلدی سے آپس میں نہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں نہ محبت کرتے، اس میں ایک جوڑا ہے نند اور بھابھی کا۔ تو ہماری بیوی کی وہ نند ہے، اگر وہ یہاں آئے گی میکے اپنے بھیا سے ملنے یا امی سے ملنے اور برابر کا حصہ لے جا چکی ہے یہاں سے، تو بھابھی کیا بولیں گی؟ اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اپنا حصہ بھی لے کے چلے گئے اور پھر آ کر کے یہاں پر ڈیرا ڈالے ہو۔ بھابھی کا بھی منہ بند کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بھابھی کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ 1 ہی روپیہ لے کر کے گئی ہے اور 2 روپیہ کس کو ملا ہے؟ ہمارے شوہر کو ملا ہے۔ لہذا اس طریقے سے جو اللہ کی تقسیم ہے وہ نہایت درجے کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ایک کو ٹینشن سے نکالا ہے، دوسرے کو احسان نہ لادنا، کیونکہ احسان کسی پر احسان ہونا یہ بھی تو اس کو ٹینشن دلاتا، اس سے بھی بچایا گیا ہے۔ لہذا بھائی اور بہن دونوں کے لیے جو اللہ نے تقسیم رکھی ہے وہ نہایت رحمت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، جن لوگوں کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ماں باپ اگر زندہ ہیں مرنے والے کے تو ہر حال میں حصہ ملے گا۔ مرنے والے کی بیوی یا مرنے والے کا شوہر اگر موجود ہے تو اس کو ہر حال میں حصہ ملے گا، گویا میاں بیوی کو ہر حال میں حصہ ملے گا۔ اور تیسرا جوڑا جو ہے وہ اولاد کو حصہ ملے گا۔ یہ جو حصہ رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے، ایسے موقع پر لڑکی اور لڑکے کا حصہ متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ سب کو بانٹنے کے بعد جو بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ وہ لڑکا اور لڑکی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماں باپ کا حصہ رکھ کر کے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ ماں باپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے تیار نہ رہے تو کم سے کم اس کے پاس اتنی پراپرٹی رہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ مثال طور پہ ابا کا انتقال ہوا ہے تو بیوی موجود ہے، گویا میری ماں موجود ہے،
تو ماں کو اتنا حصہ دے دیا جائے 12.5% کہ اس کا گزارا ہو سکے، اور اگر نہ بھی وہ پیسہ لے اور وہ پیسہ 12.5% لڑکے کو چلا جائے تو لڑکے کو ماں کا خرچہ برداشت کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ اس کے پاس کیا آ گئی ہے؟ 12.5% جو پراپرٹی جانی چاہیے تھی وہ اس کے پاس آ گئی ہے۔ لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا کہ ان کا حصہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ان کے بارے میں جو اس نے شیئر رکھا ہے، قرآن نے کہا نا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کیا پتا ہے کہ کون اس میں نفع بخش ہے، کس کو کتنا شیئر ملنا چاہیے؟ یہ تو تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے جس لحاظ سے رکھا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ تیسری چیز اور آخری بات کہ کوئی دنیا میں یہ قانون نہیں بنایا، وہ ہمارا اللہ ہے، قیامت تک کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اس کے بعد کی باتوں کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی حمل سے ہے، اب بقیہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حصہ بانٹو ابا کا، ابھی وہ پریگننٹ ہے، حمل ہے، اور 15 دن کا بچہ پیٹ میں ہے، 8.5 مہینہ 8.25 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ بچہ پیدا ہوگا، اور وراثت تقسیم کرنے میں ہے کہ فوراً وراثت تقسیم کی جائے۔ شریعت نے اس کا بھی حصہ رکھا کہ اس حمل والے کو آپ مان کر کے یہ مان لے کہ یہ بچہ ہے، اور وہ مانے جس سے اس کو زیادہ حصہ ملے، ہر حال میں اس کا حصہ نکالا جائے گا۔ یہ دنیا کے کسی شریعت میں نہیں ہے، کسی کو ہوش بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی رحمت کی کہ اس کا بھی حق رکھا، حق رکھنے کے بعد تب معاملہ وراثت کا تقسیم کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی نرینہ اولاد نہیں، نرینہ سمجھتے ہیں، لڑکا نہیں ہے، تو پراپرٹی کہاں جائے گی؟ جو لوگ ہوں گے جیسے اماں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن لڑکا نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا کہ سب کو دینے کے بعد باپ کو چلی جائے مرنے والے کے، اگر باپ موجود ہے۔ اگر باپ موجود نہیں ہے، لڑکا تو موجود ہی نہیں ہے، مرنے والے کے اگر بیٹی موجود ہے اور بیٹا نہیں موجود ہے تو پھر ایسی شکل میں بھائی اور بہن اسباب بن جائیں گے اور یہ وراثت ان کو تقسیم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے حساب سے باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ اور پھر ایک جملہ آخر میں بولتا ہوں، ہر قانون کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ فطرت کو مد نظر رکھا ہے، عقلی لحاظ سے ثابت ہے، اور رحمت کا معاملہ ہے۔ ہر قانون میں اگر آپ گہرائی سے اتریں گے یہ 3، اور ان تینوں کا نتیجہ یہ نکلنا ہے بقول تھانوی رحمت اللہ علیہ کے کہ اس دنیا میں لڑائی نہ ہو، سکون برقرار رہے۔ یہ بات اصل ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔